السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ بعض حضرات پیشاب کرتے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے اور اس میں احتیاط سے کام نہیں لیتے، ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا واجب ہے اور مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت اس کا بدن، اس کے کپڑے، اس کے رہنے کی جگہ پاک صاف ستھری ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کی شرح میں سلف صالحین سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس حدیث شریف میں شریعت کا چوتھا حصہ بیان کر دیا گیا ہے، کسی نے کہا آدھا حصہ بیان کر دیا گیا۔ صرف 3 الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کا بدن، اس کے کپڑے، اس کے رہنے کی جگہ، اس کا گھر، اس کا بازار پاک صاف ستھرے ہونے چاہیے اور مسلمان کو ہر وقت پاک رہنا چاہیے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ انتہائی معیوب عمل ہے اور اس سے انسان کا بدن اور کپڑے پلید ہو سکتے ہیں۔ اس معاملے میں سستی کا مظاہرہ کرنا یہ کسی اہل ایمان کا کام نہیں ہو سکتا، کسی مومن کا کام نہیں ہو سکتا۔ مومن ہر وقت صاف ستھرا پاک رہتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اس نے دن میں کم از کم 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ پاکی کے بغیر، طہارت کے بغیر قبول نہیں کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ ایک مشہور واقعہ حدیث شریف میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزرے اور آپ کو 2 قبریں نظر آئیں۔ آپ نے فرمایا ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا فَإِنَّهُمَا لَا يُعَذَّبَانِ فِي کبیر، انہیں کسی بہت بڑے جرم میں، جیسے بہت بڑے بڑے جرائم ہیں، قتل ہے، ڈاکہ ہے، اس طرح کے بڑے بڑے جرائم میں یا ان جرائم کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ آپ نے فرمایا فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ان میں سے ایک جو ہے وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، لوگوں کی چگلیاں کھایا کرتا تھا دوسروں کے ہاں، اور فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے فَلَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، اس میں بے احتیاطی کرنا، یہ قبر کے عذاب کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس معاملے میں بھائیوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو انسان نماز کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، اسے یہ فکر رہتی ہے کہ وہ ہر وقت پاک رہے، اس کے کپڑے پاک رہیں، بدن پاک رہے، جگہ پاک رہے۔ لیکن جس کو نماز کا فکر نہیں ہے اس کو یہ فکر بھی نہیں ہے۔ بہت سے بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، یا اس طرح چلتے چلتے کہیں بیٹھ گئے وہاں پیشاب کر رہے ہیں، انہیں یہ فکر ہی نہیں ہے کہ جو نیچے زمین ہے وہ سخت ہے، چھینٹے اوپر پڑ رہے ہیں، یا کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں تو چھینٹے اوپر پڑ رہے ہیں۔ وہ اس طرح کی پاکی اور ستھرائی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس سے بچا جائے۔ وہ پیشاب پلید چیز ہے، اس سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور اس میں سستی کا مظاہرہ کرنا یہ قبر کے عذاب کا باعث ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبر والوں کے متعلق فرمایا تھا، اور پھر ایک ٹہنی کو پھاڑ کر دو حصے کر کے ان قبروں پہ لگایا تھا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی تو شاید اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی کر دے۔ اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فعل ہے، آپ کا امتیاز ہے کہ آپ نے اس کے اوپر، قبروں کے اوپر ٹہنی کو لگایا۔ تو بہرحال پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا، چاہے باہر کھلی زمین میں پیشاب کیا جا رہا ہو، باتھ روم ہو، کوئی بھی جگہ ہو، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور مسلمان کو پاک صاف ستھرا رہنا یہ اس پر لازم ہے، اور پاک صاف ستھرا رہنا نیک لوگوں کی علامت ہے، اور یہ ایسی چیزوں کا خیال نہ کرنا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور اس طرح کی دیگر چیزیں، تو یہ ان لوگوں کی علامت ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو سکتے ہیں۔
اس لیے ضروری ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے اور اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے۔